دیکھیں اسلامی بینک جو ہے نا وہ بنیادی طور پر تجارتی ادارہ ہوتا ہے، کیونکہ اسلامی بینک کرتا یہ ہے کہ لوگوں سے ڈپازٹ کی شکل میں جو پیسے لیتا ہے اس کو مضاربت کے تحت لیتا ہے۔ مضاربت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا پیسہ ہوگا، اسلامی بینک اس کو مینیج کرے گا اور جو نفع آئے گا وہ تقسیم کرے گا، اور یہ ایک شرعی طور پر جائز صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مال لے کر گئے تھے وہ مضاربت میں لے کے گئے تھے، یعنی مال ان کا تھا، عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور نفع تقسیم ہوتا تھا۔ تو بالکل یہی کام جو ہے اسلامی بینک کے اندر ابتدا میں ہوتا ہے جب ڈپازٹ سائٹ پر پیسے جمع ہوتے ہیں۔ جب وہ پیسے جمع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مختلف کاموں میں لگائے جاتے ہیں جو تجارت کی شکلیں ہوتی ہیں، یعنی کسی کو اگر گھر چاہیے تو اسلامی بینک گھر خرید کر اور اس کے ساتھ ایک پارٹنرشپ کا معاہدہ کر لیتا ہے، پھر اس سے کرایہ بھی لیتا ہے، اس کو بیچتا بھی ہے اپنے حصے، تاکہ آہستہ آہستہ اسلامی بینک کی جو چیز ہے وہ پوری کی پوری دوسرے کو ٹرانسفر ہو جائے۔ اسی طرح مرابحہ کا تجارتی سلسلہ ہوتا ہے کہ اسلامی بینک کوئی چیز خرید کر نفع پر دے دیتا ہے، اور کبھی لیزنگ کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کرائے پہ دیتا ہے اور آخر میں اس کو جو ہے وہ کسی ٹرانزیکشن کے ذریعے سے سیل کر دیتا ہے۔ مطلب آگے سب تجارتی ایکٹیویٹیز ہیں، ادھر سے مضاربت ہوتی ہے اور ادھر سے اسلامی بینک لوگوں کو قرضے نہیں دے رہا ہوتا بلکہ ان کی تجارتی ضروریات کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص دکان کھول کے بیٹھے تجارت کرے اور اس میں نفع آئے تو اس نفع کو تو حلال کہتے ہیں، تو اسلامی بینک کا یہ نفع بھی ہماری رائے میں بالکل حلال ہے، اس میں کوئی تردد کی بات نہیں۔ تو وصولی بھی قرضے کے طور پہ نہیں ہے، مضاربت کے طور پر ہے، اور اس کا جو آگے خرچہ کیا جا رہا ہے وہ بھی تجارتی طور پر کیا جا رہا ہے، وہ بھی آگے قرضہ نہیں دیا جا رہا، تو لہذا وہاں سے جو نفع آئے گا وہ حلال ہوگا، اور جس قسم کا ایگریمنٹ ہے اس کے مطابق وہ نفع تقسیم ہو جائے گا۔ عام طور پر اسلامی بینک میں اسی ترتیب سے کام ہوتا ہے، تقریباً سارے بینکوں میں یہی ماڈل ہوتا ہے، لہذا اس میں کوئی تردد کی بات نہیں ہے، اس میں پیسہ لگا بھی سکتے ہیں۔ اور کنونشنل بینک سے یہ بہت مختلف ہے، کنونشنل بینک میں قرضہ لیا جاتا، یعنی لوگوں سے قرضہ لیتے ہیں، اس پہ سود دیتے ہیں، اور ادھر سے آگے جو وہ ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں کہیں تو وہ بھی قرضہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو کنونشنل بینک تجارت کرتا ہی نہیں ہے، کنونشنل بینک پیسے ہی کو آگے فائنینس کرتا ہے، پیسہ ہی لیتا ہے، تو ظاہر صرف پیسہ جب چلتا ہے تو اس پر جو بھی اضافہ ہوتا ہے وہ سود ہوتا ہے۔ تو کنونشنل بینک میں یعنی عملی طور پر بے شک یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے پیسے لے رہا ہے اور آگے پیسے دے رہا ہے، لیکن کیونکہ اس کا جو ماڈل ہے، جو اسٹرکچر ہے، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں وہ قرض کی بنیاد پر، تو قرض پر ظاہر نفع نہیں کمایا جا سکتا، وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو کنونشنل بینک جو ہے وہ سودی ادارہ ہے، اور اسلامی بینک ایک عام تجارتی ادارہ ہے، اور تجارت کیونکہ حلال ہوتی ہے لہٰذا ہم اس کے نفع کو بھی حلال کہتے ہیں۔